السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر نمرہ احمد کے خوبصورت ناول حالم کی مختصر کہانی۔ تالیہ مراد شہزادیوں جیسی خوبصورت مگر عام لڑکی تھی جس کا بچپن یتیم خانے میں گزرا تھا۔ اس کی کیئر ٹیکر مسز ماریا کے مطابق وہ اکیلی ہی ملی تھی۔ بعد ازاں نیوز چینل اور اخبار میں خبر دینے کے باوجود اسے لینے کوئی نہ آیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی خوش خوراک تھی، کم کھانے سے اس کا پیٹ نہ بھرتا تھا، اس لیے مجبوراً وہ یتیم خانے کے کچن سے رات کے وقت کھانا وغیرہ چرا کے کھایا کرتی تھی۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو لاہور کی ایک فیملی نے اسے اڈاپٹ کیا مگر نوکرانی بنا کر رکھا، اور پھر ایک دن اس کے گارجین فادر نے کہا کہ تمہارا رشتہ دیکھا ہے، تمہارا شوہر سمی تمہیں دوسرے ملک اپنے پاس لے جائے گا۔ نکاح کے بعد جب وہ کوالالمپور کے ایئرپورٹ پر اتری تو اسے پتہ چلا کہ اس کا بیگ تبدیل کیا جا چکا ہے اور اسے منی لانڈرنگ گرل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد وہ باتھ روم میں جا کر کافی دیر روئی مگر اب کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ دوسرے ملک آ چکی تھی اور کسی نے اس کا یقین نہ کرنا تھا، مگر ایئرپورٹ پر صفائی کرنے والی لیانا صابری کو اس کی بے گناہی کا یقین آ جاتا ہے اور وہ چھپ چھپا کر اسے ایئرپورٹ سے نکالتی ہے۔ یہیں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ کوالالمپور جزیروں کے شہر ملائیشیا کا سب سے بڑا شہر تھا جسے حرف عام میں KL کہا جاتا تھا۔ لیانا صابری ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور اس نے تالیہ کو سوپ پارلر میں جاب دلوا دی تھی۔ لیانا صابری سانولی رنگت اور وزن کی زیادتی کے باعث بہت بڑی عمر کی لگتی، اس لیے تالیہ نے اسے داتن کہنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ وہاں دادی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سوپ پارلر میں تالیہ خوبصورت، کم عمر، کم عقل لڑکی کی حیثیت سے جانی جاتی تھی جس کے کوئی خواب نہ تھے، مگر در حقیقت وہ حالم تھی، ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر جو ڈارک ویب کے ذریعے کام کرتی تھی۔ وہ شہر کے بزنس مین تنگو کامل کے گھر ملازمہ کے طور پر بھی کام کرتی تھی۔ اس طرح وہ امیر گھرانوں سے قیمتی آرٹ، زیورات اور دیگر چیزیں چرا کر داتن کی بنائی ان چیزوں کی نقل وہاں رکھ دیتی تھی۔ داتن اشیاء کی نقل تیار کرنے میں ماہر تھی۔ یوں دونوں اپنی زندگی مطمئن گزار رہی تھیں، مگر ظاہر ہے وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ تالیہ کو ایسے خواب نظر آتے جو مستقبل کا عکس ہوتے، یعنی جو کچھ بھی آگے ہونے والا ہوتا وہ تالیہ کو ہو بہو پہلے نظر آ جاتا، اور اسی وجہ سے اس نے کئی کامیاب چوریاں کر کے بہت سا مال جمع کیا تھا، مگر اس کی خواہش جزیرے پر محل خرید کر شہزادیوں کی طرح رہنے کی تھی، اور اس کے لیے یہ جمع ہوا مال بہت کم تھا۔ اس نے ایک دن خواب میں ایک چابی دیکھی جو کسی خزانے کی تھی، مگر وہ 2 ٹکڑوں میں تھی، ایک گول سکہ اور بریسلٹ جسے جوڑنے پر چابی بنتی تھی۔ سکہ اسے تنگو کامل کے گھر کے لاکر میں نظر آیا تھا اور اسے حاصل کرنے کا پلان تالیہ بنا چکی تھی، اس لیے تنگو کامل کے گھر سے استعفیٰ دے دیتی ہے۔ عین اسی دن اسے پتہ چلتا ہے کہ تنگو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں۔ اسے غرض نہ تھی کیونکہ اسے تو مہمانوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر سکہ چرانا تھا، مگر اسے سکہ لاکر میں نہیں ملتا۔ وہ مایوس ہو کے کچن میں واپس آتی ہے اور جیسے ہی نظر دروازے پر پڑتی ہے تو پلٹنا بھول جاتی ہے۔ وہاں اپوزیشن لیڈر وان فاتح کھڑا تھا اور سب کو یقین تھا وہی اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ تالیہ وان فاتح کی بہت بڑی فین تھی، اس لیے فاتح کو سامنے دیکھ سکہ بھول چکی تھی۔ فاتح اپنی بیوی اسرا محمود کے ساتھ واپس جا رہا تھا، تبھی تنگو کامل نے وہی سکہ فاتح کو تحفے میں دیا، جسے دیکھ تالیہ کا سانس رک جاتا ہے۔ گھر آ کر جب اس نے سارا قصہ داتن کو سنایا تو اس نے کہا، تو اس کا مطلب ہے اب ہم نے اگلی چوری ہونے والے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے؟ جس پر تالیہ فقط اسبات میں سر ہلا دیتی ہے۔ دوسری طرف ایڈم بن محمد وان فاتح کا باڈی مین تھا، صرف 12 دن کے لیے، کیونکہ فاتح کا باڈی مین عبداللہ چھٹی پر گیا تھا۔ باڈی مین کا مطلب تھا بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا، جیسے کافی لانا، کپ پکڑنا، اخبار دینا وغیرہ وغیرہ۔
ایڈم فوج میں پہلے ملازمت کرتا تھا، مگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی سزا میں اسے برطرف کر دیا گیا تھا، کیونکہ فوج میں صرف حکم کی تعمیل کرنا ہوتی ہے۔ تالیہ بہت امیر لڑکی کا روپ بنا کر اسرا کی آرٹ گیلری میں پہنچ گئی اور وہاں کی سب سے قیمتی پینٹنگ گھائل غزال خریدنے کا فیصلہ کیا۔ تو چند لمحوں کے لیے اسرا بھی حیران ہوئی، کیونکہ وہ بیش قیمت تھی قدیم ہونے کی وجہ سے، اور اسرا اس کی بولی لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تالیہ نے پینٹنگ کو دیکھا تو اسے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ نقلی ہے، کیونکہ اصلی گھائل غزال تالیہ کے پاس تھی، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ کسی نے اس کا یقین نہ کرنا تھا۔ ویسے بھی اس کا مقصد پینٹنگ نہیں، وہ بریسلٹ اور سکہ تھا۔ معلومات کے مطابق سکہ فاتح کے باڈی مین ایڈم کے پاس تھا، کیونکہ نقلی ہونے کی وجہ سے اسرا نے اس کو دے دیا تھا، اور بریسلٹ اسرا کی کلائی میں موجود تھا جو اسے کسی نے تحفہ دیا تھا۔ تالیہ نے پھر سے ایک خواب دیکھا جس کے مطابق وہ چابی اس کی اپنی تھی۔ بچپن میں جب وہ یتیم خانے والوں کو ملی تو یہ چابی اس کی کلائی میں تھی، اور اس نے اپنا نام تالیہ مراد بتایا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کے گاؤں والے خطرے میں ہیں۔ یتیم خانے کی مسز ماریا سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تالیہ یہ تمہاری کلائی میں تھی اور چمک رہی تھی، مگر جیسے میں نے اس کو پکڑا تو نامعلوم وہ کیسے ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے ساتھ تم خاموش ہو گئی جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔ تالیہ کو جب پتہ چلا کہ چابی اس کی ہے تو وہ اسے جذباتی ہو کر ڈھونڈتی ہے۔ پہلے تو چابی کا مقصد صرف پیسے کا حصول تھا، مگر اب جذبات وابستہ ہو چکے تھے۔ اسے یقین تھا کہ چابی کے ملنے کے بعد وہ جان پائے گی کہ وہ کون تھی، اس کے ماں باپ نے اسے کیوں نہیں ڈھونڈا، اور کون گاؤں والے تھے جن کو اس نے بچانا تھا، جن میں اس کا باپ بھی شامل تھا۔ داتن اسے بہت سمجھاتی ہے کہ وہ ملعون چابی ہے، اس کا تعلق شکار بازوں سے ہے، بھول جاؤ اس چابی اور خزانے کو، مگر تالیہ کوئی توجہ نہیں دیتی۔ تالیہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہ اس کی آخری چوری ہوگی، اور پھر یہ جھوٹ فراڈ چھوڑ کر باعزت زندگی گزارے گی۔ دوسری طرف ایڈم کو تالیہ پر شک ہو گیا کہ وہ کوئی امیر لڑکی نہیں ہے۔ ایڈم کا خیال تھا کہ تالیہ فاتح کو نقصان پہنچانے آئی ہے، اس لیے وہ تالیہ پر نظر رکھتا ہے۔ تالیہ کتابوں اور خوابوں کی مدد سے ملاقے میں واقع فاتح کے قدیم گھر تک پہنچ جاتی ہے، جس گھر کا تعلق قدیمی چینی سفیر وانگ لے سے تھا۔ ایڈم تالیہ تک وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، چے تالیہ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ چے لفظ وہاں پر عموماً مس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مجبوراً تالیہ کو خزانے کے بارے میں ایڈم کو بتانا پڑتا ہے، کیونکہ سکہ زبردستی حاصل یا چوری نہیں ہو سکتا تھا۔ مالک کی مرضی کے بغیر اسے چھوا بھی جائے تو وہ دہکنے لگتا۔ اسرا کو باتوں میں گھما پھرا کر بریسلٹ تو تالیہ نے حاصل کر لیا، مگر سکہ دینے کے لیے ایڈم راضی نہ تھا۔ وہ تالیہ سے کہتا ہے، مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، آپ یہ بریسلٹ مجھے دے دیں، میں آپ کے بارے میں تحقیق کر کے خود کو مطمئن کرنے کے بعد دونوں چیزیں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تالیہ کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے کوئی ہوشیاری نہ کرنے کی دھمکی دے کر وہ بریسلٹ بھی ایڈم کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایڈم تالیہ کے بارے میں اپنے خدشات اور خزانے، چابی سب کے متعلق فاتح کو بتا دیتا ہے۔ فاتح سکے اور بریسلٹ کو جوڑ کر چابی بناتا ہے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ اگلی شام ملاقے کے بنگلے میں تالیہ ایڈم کا انتظار کر رہی تھی، اور تالیہ کو جب پتہ چلا کہ ایڈم نے چابی جوڑ دی تو وہ سخت غصہ ہوتی ہے کہ میں نے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں چابی دی۔ اسی وقت فاتح آ کر کہتا ہے کہ یہ ایڈم نے نہیں، میں نے جوڑی ہے۔ تالیہ ششدر رہ جاتی ہے کہ ایڈم نے وان فاتح کو سب بتا دیا۔ پھر وہ تینوں تالیہ کے بتائے کنویں کی سیڑھیوں سے اتر جاتے ہیں، اور نیچے ایک دروازہ ملتا ہے جسے اس چابی سے کھول کر وہ اندر داخل ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر آتے ہی دروازہ غائب ہو جاتا ہے، اور وہ خود کو ایک جنگل میں دیکھتے ہیں۔ تینوں سخت حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ موبائل سگنل بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ ایڈم کو یقین نہ آتا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں پھنس چکے ہیں۔ البتہ فاتح پرسکون تھا۔ تالیہ خزانے کے لیے پرجوش تھی، مگر 3 دن جنگل میں پھنسے رہنے کے بعد بھوک پیاس سے اس کی حالت خراب ہو چکی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے فاتح اور ایڈم کو سب بتاتی ہے کہ کیسے اسے خواب آتے تھے اور پھر خزانے کا پتہ چلا۔ وہ ایک اسکیمر اور فراڈ تھی، مگر یہ خزانہ اس کی آخری امید تھا کہ اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نئی زندگی شروع کرے گی، مگر اب سب الٹ ہو چکا تھا۔
چابی تحلیل ہو چکی تھی اور دروازہ بھی غائب تھا۔ فاتح اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تم نے سچ بولا ہے، فکر نہ کرو، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لوں گا، جس پر تالیہ کو حوصلہ ملتا ہے کیونکہ فاتح وہ شخص تھا جس کی بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔ البتہ ایڈم سخت نالاں تھا، وہ تالیہ کو بار بار کہتا رہا کہ آپ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، جس پر تالیہ کہہ کر خاموش ہو جاتی۔ 5 دن مسلسل جنگل میں بھٹکنے کے بعد آخر کار تالیہ نے ایک ہرن شکار کیا اور بھون کر سب نے وہی کھایا۔ اتنے دن بعد کھانے کا لطف اپنا تھا، تاہم کھانے کی یہ خوشبو ان کے لیے مصیبت بن گئی اور کچھ مقامی لوگوں نے انہیں بھاگے ہوئے غلام سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ وہ کسی راجا کے سپاہی تھے، تبھی انہیں پتہ چلا کہ وہ تینوں وقت میں 557 سال پیچھے قدیم ملاقے کی ریاست میں ہیں۔ تالیہ اپنی مہارت کا استعمال کر کے تالا پن سے کھول لیتی ہے۔ ایڈم اور تالیہ اپنی رسیاں کھول کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، البتہ فاتح وہیں رہ جاتا ہے کیونکہ سپاہی پہنچ گئے تھے۔ قدیم ملاقے کے بازاروں سے گزرتے تالیہ کو پھر سے خواب نظر آیا جو اس کے باپ کے متعلق تھا۔ وہ ایڈم کو شام میں ملنے کا کہہ کر غائب ہو جاتی ہے اور سیدھا محل چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی یادداشت نے سب بتا دیا کہ قدیم ملاقے کا بندھارا یعنی وزیر اعظم مراد راجہ ہی اس کا باپ تھا، اور وہ شہزادی تاشا، قدیم ملاقے کی سب سے خوبصورت اور ذہین شہزادی تاشا، جس کے قصے کتابوں میں صدیوں بعد تک یاد رکھے گئے تھے۔ تالیہ نے اپنے باپ سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہی تالیہ ہے جو وقت کی چابی کے ذریعے دوسری دنیا میں گئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر قدیم ملاقے میں صرف 4 روز ہی گزرے تھے۔ اس لیے تالیہ نے خود کو مراد راجہ کی بڑی بیٹی تاشا کے طور پر متعارف کروایا، جو تعلیم کے لیے چائنا گئی تھی۔ کیونکہ 4 روز میں تالیہ بڑی کیسے ہو گئی، اس کی وضاحت دینا بہت مشکل تھا۔ شام کی ملاقات میں تالیہ جب ایڈم کو بتاتی ہے کہ میں ہی شہزادی تاشا ہوں، میرے بابا مشکل میں نہیں تھے، انہوں نے اپنے لوگوں سے غداری کی اور راجہ بن گئے، تو ایڈم نے اس کا خوب مذاق اڑایا، مگر اس کی سیریس شکل دیکھ اسے یقین کرنا پڑا۔ البتہ اس کا دل نہ مانتا تھا کہ KL کی سب سے بڑی فراڈ اور چور تالیہ یہاں کی شہزادی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ بات وہ تاشا سے نہ کہہ سکا کیونکہ اس میں شہزادیوں والا روب تھا۔ فاتح کو غلام بنا کر اس سے مشقت کرائی جاتی ہے۔ ایڈم مقامی لوگوں کے حلیے میں فاتح سے ملنے آتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال لیں گے کیونکہ چیتالیہ ہی شہزادی تاشا ہیں، جس پر فاتح کہتا ہے وہ تمہیں کون کر رہی ہے، وہ کون آرٹسٹ یعنی کہانیاں گڑھنے والی ہے، جس پر ایڈم بھی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ واقعی میں اس کے شہزادی ہونے والی بات پر اس کو بھی ابھی تک یقین نہ آیا تھا۔ اگلی شام قدیم ملاقے کے بازاروں میں شہزادی کی آمد کی خبر پھیل جاتی ہے۔ فاتح تالیہ کو شہزادی کے روپ میں دیکھ حیران رہ گیا، مگر سچائی یہی تھی کہ وہی شہزادی تاشا تھی۔ شہزادی کے طور پر اس نے معمولی سی بات پر کئی لوگوں کو گرفتار کروا دیا، جس میں ایڈم بھی شامل تھا۔ وہ چیختا چلاتا رہا مگر سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ فاتح نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ جدید ملاقے کا ہونے والا وزیر اعظم یہاں غلاموں کی زندگی گزار رہا تھا اور ملاقے کی چورنی قدیم ملاقے کی شہزادی تھی۔ نہایت عجیب بات تھی نا۔ شہزادی تاشا قید خانے میں ایڈم سے ملنے آئی تو وہ جل بھن کے بولا کہ جدید ملاقے میں جاتے ہی آپ کو پولیس کے حوالے کر کے اپنا بدلہ پورا کروں گا، جس پر وہ ہنس پڑتی ہے۔ خوبصورت لباس، ہیروں کا تاج اور زیورات اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ ایڈم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ شہزادی ہو یا عام سی لڑکی، اس کے لیے ہمیشہ سے اہم تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کہا نہیں۔ شہزادی نے اسے بتایا کہ تمہیں شاہی مورخ بنایا گیا ہے، یعنی کتابیں لکھنے والا۔ ایڈم تو بہت خوش ہوا کیونکہ یہ اس کے مطلب کا کام تھا۔ تالیہ فاتح سے ملنے شام کو گئی اور کہا کہ راجہ کبھی ہمیں واپسی کی چابی نہیں دیں گے، ہم کیا کریں توانکو میرے آقا کا لفظ تھا، یعنی کہ بہت عزت والا لفظ، جس پر فاتح کہتا ہے فکر نہ کرو، راستہ بن ہی جائے گا۔ اس دوران فاتح کو وانگ لی نامی چینی سفیر خرید لیتا ہے۔ راجہ مراد تالیہ کی شادی سلطان سے کرنا چاہتا تھا
کیونکہ اس سے وہ طاقتور ہو جاتا۔ چونکہ سلطان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے تالیہ کو سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ اس سلسلے میں تالیہ سلطان کی ملکہ یان سوفو سے مدد مانگتی ہے کہ مجھے سلطان سے شادی نہیں کرنی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ چونکہ ملکہ کا بھی مفاد تھا، اس لیے وہ تالیہ کا نکاح فاتح سے کروا دیتی ہے، کیونکہ رواج کے مطابق سلطان جس سے بھی شادی کریں اس لڑکی کا غیر شادی شدہ ہونا ضروری تھا۔ یہ بات تاریخ کی کتابوں میں آدم بن محمد یعنی ایڈم نے لکھی کہ شہزادی تاشا کی شادی ایک غلام سے ہوئی تھی۔ فاتح تالیہ سے کہتا ہے کہ یہ ایک پیپر ایگریمنٹ ہے، یہاں سے نکلتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تالیہ کا دل بہت دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فاتح سے محبت کرتی تھی، مگر پھر بھی اس نے ظاہر کچھ نہ کیا۔ ایڈم کا دل بھی قدیم ملاقے میں ہی ٹوٹ گیا کیونکہ تالیہ فاتح سے محبت کرتی تھی اور اب تو ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ راجہ مراد کو جب ان معاملات کا پتہ چلا تو اس نے فاتح کو قید خانے میں ڈال دیا، مگر سلطان کو تالیہ کے نکاح کا پتہ چلتا تو وہ راجہ کی گردن اتار دیتا۔ اس لیے مجبور ہو کر اس نے وقت کی چابی فاتح کو دے دی، مگر اس شرط پر کہ دروازہ وہی کھولے گا تاکہ قدیم علاقے میں گزرا وقت اسے بھول جائے۔ فاتح نے یہ شرط قبول کر لی۔ ملکہ یان سوفو آخری ملاقات میں اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن آریانہ جسے تم نے بیٹی بنا کر پالا تھا، اسے تمہاری بیوی اسرا نے ہی مروایا تھا۔ ملکہ جادو کی ماہر تھی اور وہ ماضی بتا دیا کرتی تھی، اس لیے اس نے فاتح کو بھی اس کے ماضی کے دردناک قصے کا راز بتایا۔ فاتح کو چابی مل گئی۔ ایڈم، تالیہ اور فاتح واپسی کے لیے نکل پڑے، مگر فاتح کو اب سخت افسوس تھا کہ راجہ کی شرط کیوں مان لی۔ وہ جدید ملاقے میں جاتے ہی سب بھول جائے گا اور آریانہ جو اس کی بیٹی تھی اس کی موت کا راز رہ جائے گا۔ البتہ تالیہ اور ایڈم بہت خوش تھے کہ وہ جدید دور میں واپس جا رہے ہیں۔ تالیہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ قدیم علاقے میں کبھی نہیں آئے گی۔ البتہ مراد راجہ کو یقین تھا کہ شہزادی تاشا ضرور واپس آئے گی۔